اسکرین ابھی تک اچھا ایک سیکنڈ. دیکھیں آپ اسکرین نظر آئی ہے آپ کو؟ نو سر ابھی تک نہیں آئی. اب یس جی سر. اب آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے جو پچھلی کلاس میں جو دیکھا تھا ہم نے ناؤن، وہ ہم نے جینیٹیو کیس دیکھا تھا، اور تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں اور پھر ہم تھوڑا سا اس کا جو نیکسٹ پورشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہ والا ایک کیس دیکھا تھا ناؤن کا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ہماری آیت میں کوئی ایسا ورڈ آئے جو کہ ناؤن ہو اور اس سے پہلے ایک پریپوزیشن آ رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹیو کیس. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اگزامپلس دیکھی تھیں کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں من شر ما خلقہ، تو جو من ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اب پریپوزیشن کیا چیز تھی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں اس طرح دیکھا تھا کہ پریپوزیشن از اے ورڈ اور گروپ آف ورڈس یوزڈ بیفور اے ناؤن اور پروناؤن اور ناؤن فریز ٹو شو ڈائریکشن، ٹائم، پلیس، لوکیشن، اسپیشل ریلیشن شپس اور ٹو انٹروڈیوس این آبجیکٹ. Some examples of prepositions are words like in, at, on, off and to. تو جب ناؤن کے ساتھ ایسے ورڈز ہیں جو in ہو، at ہو، on ہو، off ہو یا to ہو، تو اس کو ہم preposition کہتے ہیں. تو انگلش میں اس کا یہ مطلب ہے. عربک میں جو prepositions ہیں وہ جب ناؤن سے پہلے ایک ایسا ورڈ ہے جو preposition ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے جینیٹیو کیس ہے. اب یہاں پہ مین جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے جو کہ شر سے پہلے آ رہا ہے. شر ایک ناؤن ہے. اگر ہمارے پاس جینیٹیو کیس ہو تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا جو ناؤن ہے اس میں کیا چینج آئے گی، اس میں نیچے زیر لگ جائے گی جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں، یا اس کے نیچے دو زیریں لگ جائیں گی جس کو ہم تنوین کسرہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگزامپل میں، تو من شر ما خلق، تو من شر میں جو یہاں پہ نیچے زیر لگ گئی ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں ایک اور اگزامپل، تو یہاں پہ فا ہوا فی عیشت راضیہ، تو فی جو ہے اٹ از اے پریپوزیشن اور عیشت ان سے پہلے یہ آ رہا ہے، تو عیشہ تن یہاں پہ دو زیریں لگ گئی ہیں، یعنی تنوین کسرہ لگ گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم اگلی اگزامپل دیکھیں تو اعلیٰ صراط مستقیم، تو اعلیٰ جو ہے اٹ از اے پریپوزیشن اور صراطن جو ہے یہ ایک ناؤن ہے اور یہاں پہ نیچے دو زیریں لگی ہیں جس کو ہم تنوین کسرہ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ رولز آگے جو کہ ہم جب جینیٹیو کیس یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا مائک کی آواز اونچی کر دوں تاکہ چلو ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ جو آج کی کلاس میں جو نیا ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم جینیٹیو کیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا رول دیکھا. رول یہ ہے جی کہ یا جو ناؤن ہے، جو بھی ناؤن ہے، یا اس کے نیچے زیر لگ جائے گی یا یہ لگ جائے گی، یعنی یا کسرہ لگ جائے گا، اسے کہتے ہیں کسرہ، یا تنوین کسرہ لگ جائے گا. لیکن یہ جو ہے اس میں اس رول میں دیر آر سم ایکسیپشنز، اس میں جو ہے نا کچھ ایکسیپشنز ہیں، اور ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اس کیس میں تنوین کسرہ یا کسرہ نہیں لگے گا، بلکہ جو جینیٹیو کیس والا ناؤن ہوگا اس کے اوپر زبر آ جائے گی، یعنی کہ یہ اوپر زبر آ جائے گا، بلکہ یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ زبر آ جائے گی. اور یہ اگزامپل جو ہے کس کیس میں ہوتی ہے؟ مثالی طور پہ ہمارے پاس ایک ناؤن اگر ہو فرعون، ٹھیک ہے، ایک ناؤن ہے فرعون،
ٹھیک ہے، فرعون از اے ناؤن. تو جب یہ ناؤن جو ہے جینیٹو کیس میں آئے گا تو یہ وہ ایکسیپشنل کیس بن جائے گا جس میں کہ نہ یہ آئے گی نہ یہ بلکہ زبر بن جائے گی. اور اس کی اگزامپل کیا ہوگی؟ اس کی اگزامپل ہوگی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کی پہلی اگزامپل ہوگی ہمارے پاس. اذهب الى فرعون انه طغى. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے ہمارے پاس جو ناؤن آ رہا ہے اس میں پھر نون کے نیچے زیر نہیں آ رہی، نہ ہی دو زیریں یعنی تنوین کا اثر آ رہا ہے، بلکہ نون کے اوپر جو ہے وہ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایکسیپشنل کیس ہے، پہلا ایکسیپشنل کیس یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اس طرح کے ایکسیپشنل کیسز کی جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں. یہ اگزامپل ہے ہمارے پاس. زینب اگر آئے گا، یا مریم و فرعون و احمد و ابراہیم و. تو جب اس طرح کے ہمارے پاس ناؤنس آئیں گے تو ان کے اوپر جو ہے یہ والا رول لاگو نہیں ہوگا جو کہ ہم نے یہ دیکھا یا زیر آئے گی یا دو زیر آئیں گی، بلکہ ان کے اوپر جو ہے کیا آئے گا؟ زبر آ جائے گی. تو پہلی اگزامپل ہوگی اذهب الى فرعون انه طغى. ٹھیک ہے، اب ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ہم نے مطلب بھی سیکھنا ہے، ترجمہ بھی سیکھنا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو ہمارا آبجیکٹیو اس کورس میں کیا ہے؟ ترجمہ سیکھنا ہے. تو اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے یہ آیت جو ہے 79 سورت کی 17 آیت ہے. اب اس کا ہم ترجمہ ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں. قرآن.com میں 79:17. ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی اور اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ مطلب دیکھتے ہیں. تو اذهب، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ بیسیکلی اذهب بھی یہاں پہ اصل میں انہوں نے اوپر ڈال دیا، لیکن یہ آئی تھنک یہ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے. اذهب ہے اصل میں. تو اذهب کا مطلب ہے جاؤ. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن میں آپ کو ورڈ اذهب نظر آئے گا اس کا مطلب ہے جاؤ. ٹھیک ہے، تو الہ، الہ کا مطلب ہے طرف. اب یہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ الہ، یہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اذهب جاؤ، الہ طرف، فرعون فرعون کی، یعنی الہ فرعون فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ، طغا سرکش ہو گیا. ٹھیک ہے، اذهب جاؤ، الہ طرف، فرعون فرعون کے، انہو بے شک وہ، طغا سرکش ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا. تو یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں ایک اگزامپل آ گئی اس کی آیت کی. تو انہو، انا کا مطلب ہے بے شک، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ہو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو انہو بے شک وہ، اور طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکش ہو جانا. تو اس کا اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو گو ٹو فیروا فار ہی ہیز ٹرولی ٹرانسگریسڈ. تو سرکش کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے ٹرانسگریسڈ. اور ایک دوسرا میننگ ہے اینڈ گو ٹو فروا ہی ہیز ریبلڈ. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا. اور پھر یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. تو یہ جو ہو گیا اس کا تھوڑا سا اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ ہم نے دیکھ لیا. تو یہاں پہ جو الہ ہے یہ ہمارے پاس کیا چیز آ گئی جی؟ اٹ از اے پریپوزیشن. اور فرعون ہمارے پاس ناؤن آ گیا، لیکن اوپر اس کے زبر آ گیا. اس طرح جو دوسری اگزامپل آ گئی وذکر فی الکتاب مریم. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اگر آپ دیکھو تو وذکر فی الکتاب مریم. ٹھیک ہے، تو مریم جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی ناؤن آ گیا.
فی جو ہے ہمارے پاس کیا آ گیا پریپوزیشن، کتاب ہمارے پاس ناؤن آ گیا. تو اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو 1916 یہ ہمارے پاس ورس ہے، اور اس میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو 1916 تو 1916 جو ورس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے وذکر، اور ذکر کرو. ذکر سے یہ ورڈ ڈیرائیو ہے، وذکر اور ذکر کرو فی میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ فی کا مطلب تھا میں، تو جو ہے یہاں پہ کیا آ گیا فی میں. تو فی الکتاب ہے کتاب میں، وذکر فی الکتاب ہے، اور ذکر کرو کتاب میں مریم، مریم کا. ٹھیک ہے جی. اب آگے یہ پھر ہمارے پاس جو ہے اس کی باقی آیت ہے ایزن تبذت من آلہا مکانا شرقیہ. ٹھیک ہے، ایزے تو یہ آ گیا جب. ایزن تبذت، تبذت اس کا مطلب ہوتا ہے جی تنہا ہوگی، آئسولیٹڈ ہوگی. من، اب یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ورڈ، تو من ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، من کا مطلب ہے سے. آلہا، آل ہوتا ہے گھر والے، ہم کہتے تھے اس میں اہل و عیال جو ورڈ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اردو کا بھی ورڈ ہے. تو ہا کا مطلب ہوتا ہے اس کے، تو آلیہ اس کے گھر والوں سے. اب اس کے یہاں پہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ حضرت مریم کو. تو وہ اپنے گھر والوں سے، یہاں پہ پھر اس کو ہم کہیں گے اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے، مکانن ایک جگہ پر، مکانن ایک جگہ پر، شرقیہ ٹھیک ہے مشرق کی طرف. تو یہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا کہ ہمارے ادھر ایک ملک میں کسی سٹی کا نام بھی ہے شرقیہ اور غربیہ، اس میں آتا ہے. تو شرقیہ کا مطلب ہوتا ہے مشرق کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس کی سٹی کے نام کے ساتھ شرقیہ آتا ہے، احمد پور شرقیہ جیسا بھی نام. شرقیہ کا مطلب ہوتا ہے مشرق کی طرف. تو یہ اس کا کمپلیٹ ترجمہ بن گیا. اور یاد کرو کتاب میں مریم کے بارے میں، حضرت مریم علیہ حضرت مریم کے بارے میں، جب وہ تنہا ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، یا جب وہ آئسولیٹ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، اور ایک جگہ پہ مشرق کی جانب. ٹھیک ہے، تو اینڈ مینشن ان دا بک آف پروفٹ دا اسٹوری آف میری وین شی ود ڈریو فرام ہر فیملی ٹو اے پلیس ان دا ایسٹ. پھر دوسرا ترجمہ ہے ریسائڈ ان دا بک دا اکاؤنٹ آف میری وین شی ود ڈریو فرام ہر پیپل ٹو اے پلیس ٹو ورڈ ایسٹ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کرو جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے 4 ڈفرینٹ جو ہے ہم نے ترجمے بھی دیکھ لیے، اور اس میں جو ہے آپ نے کچھ نئے ورڈ آج سیکھے ہیں، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جس طرح اب یہ جو ورڈ آیا نا تنہا ہو جانا، اذن تبذت، تو ازے تو ہو گیا جب ہو گیا، تو تبذت مطلب تنہا ہو جانا. آلیہا آپ نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں سے، مکانن ایک پلیس کو کہتے ہیں، شرقی یا مشرقی طرف. یہ ووکیبلری آپ نے ساتھ ساتھ اپنی بلڈ کرنی ہے. سر اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہوگی سیکنڈ اگزامپل، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ جو جینیٹیو کیس ہے اس میں ہمارے پاس جو ناؤن ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سر ایکسکیوز می سر، جی جی سر یہ وذکر فی کتاب مریم، اب یہ فی جو ہے یہاں پر پرپوزیشن ہے، لیکن کتاب بھی تو ناؤن ہے، کیا یہ کتاب کے ساتھ ہوگا یا مریم کے ساتھ یوز ہوگا؟ اصل میں یہ جو ہے نا یہاں پہ جو انہوں نے ورڈز بتائے ہوئے نا لسٹ آف ورڈز، وہ یہ والے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اگر یہ جو لسٹ آف ورڈز آئیں گے نا تو اس کیس میں جی جی جب پریپوزیشن لگے گی تو پھر ان کے اوپر جو تنوین یا تنوین کسرہ کے بجائے آ جائے گا زبر. اب دیکھیں آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ پریپوزیشن جو آ رہی ہے وہ تو کتاب سے پہلے آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کیس میں اگر آپ یس دیکھیں سر، تو اس کیس میں کتاب کے نیچے زیر ہی آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں زیر آ رہی، یہ بھی ناؤن ہے. جی جی اب یہ جو ہے یہاں پہ کتاب مریم بن جاتا ہے، اب یعنی کہ مریم کی کتاب. ٹھیک ہے جی، کتاب مریم، مریم کی کتاب. تو یہاں پہ جو اب یہ بھی ناؤن ہے، اصل میں بیسیکلی یہ 2 ناؤن ہے. اب یہ جو
یہ جو ریلیشن شپ بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ الکتاب مریم. تو دیکھیں ایک طرح کا نا ہم دیکھ یس سکتے ہیں سر، کہ پوزیسو کیس ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. جی سر. ویسے بھی ہم مریم. ہاں تو کیونکہ پرپوزیشن ان کس دونوں طرح سے پہلے کہتے ہیں کہ پریپوزیشن آ گیا نا، تو اس وجہ سے پھر ہمارے پاس یہ جو اسپیسیفک ورڈ ہے اس میں اوپر زبر چلا گیا پھر، یعنی کہ اس میں زیر نہیں آیا بلکہ زبر چلا گیا. تو یس یہ سر. یہ بیسیکلی اس میں. سر یہ ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم یا مریمہ بول سکتے ہیں سر. اس میں اگر ہم دیکھیں اپنی جو ایکچوئل آیت ہے نا، تو اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وقف لازم ہے نا، وقف لازم ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم بالکل نے سٹاپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سر، میں سمجھ رہا تھا یہ آیت ختم ہو گئی، اس وجہ سے میں نے یہ پوچھا. جی صحیح سمجھ آ. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آ گیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ایگزامپل. اور اس کے بعد جو ہے ہاں اچھا ایک اور اس میں جو پوائنٹ آگے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یوزلی نان عربک نیمس اینڈ نیمز وچ ہیو مور دین 3 لیٹرز ڈو ناٹ بیئر ننیشن. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے، میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں ذرا. کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا اگر ورڈ آ رہا ہو نا جس میں کہ ہمارے پاس 3 لیٹرز ہوں. ٹھیک ہے. کیا چیز ہے دیکھیں، رول ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایسا ناؤن ہمارے پاس آ رہا ہے، ایسا ورڈ آ رہا ہے with more than 3 letters. اگر یہ کیس ہو ہمارے پاس تو اس کیس میں بھی ننیشن نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ننیشن نہیں. اب اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اچھا اس کے علاوہ ایک اور اس میں جو رول ہے وہ یہ ہے، دوسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے یہ والا nouns used as adjectives denoting colors do not bear nonation. اچھا ایڈجیکٹو کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے کسی کو؟ یس سر. کوالیٹیٹیو ویری ورڈس گڈ. جو ہوتے ہیں. جو کسی ناؤن کو کوالیفائی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی ناؤن کی کوالٹی کو بیان کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح رحمان ہے پالنے والے، تو اب وہ کوالٹی جو ہے وہ پالنے والی اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو ہے یہ جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں. اور جب ایڈجیکٹیوز آ جائیں ناؤنز یوزڈ ایز ایڈجیکٹیوز، تو اس کیس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تنوین نہیں آتی. ابھی کچھ ایگزامپلس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. جس طرح تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی اخضرو. اخضرو جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ گرین. اب یہ جو اخضرو ہے یہ آپ دیکھیں تو اٹ از بیسیکلی ریپرزینٹنگ اے کلر. ٹھیک ہے، کوئی کسی چیز کو کوالٹی، مطلب کسی کوالٹی کو ریپرزینٹ کرے، کوالیفائی کرے اس چیز کو. اس طرح اسودو بلیک، اسپرو یلو، احمرو ریڈ، ابیضو وائٹ. تو یہ وہ اگزامپل ہیں جس میں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی. دوسری اگزامپل آ گئی. ٹھیک ہے، جس میں کہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. ٹھیک ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. تو یہ آپ کو یاد ہے نا کس صورت کا تھا یہ والی آیت جو ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سورہ رحمان نہیں ہے؟ سر بالکل ہے. ہاں تو اب یہ 3680 ہم نکالتے ہیں سورہ رحمان کی. ٹھہریں، 3680 تھوڑا سا اس کا ساتھ ساتھ ہم ترجمہ دیکھتے جاتے ہیں. دیکھیں اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ بہت سارے ورڈ جو ہے نا آپ کو ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں الذی. ٹھیک ہے، الذی ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے یا وہ. جب بھی الذی آئے گا اس کا مطلب ہوگا جس نے
یا وہ، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں الذی جس نے، جعل. اب یہ جعل ہم پہلے ایک بار دیکھ چکے. تو آپ دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں جو ورڈ دیکھے تھے وہی پچھلی دونوں کلاسوں کے ورڈز کتنے زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا قرآن کی عربی کو سیکھنا آسان ہے کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے ورڈز کی. تو جعل کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ بنایا. اب اس کیس میں آیا بنائی. کیوں بنائی؟ کیونکہ آگے جو بات ہو رہی ہے وہ آگ کی بات ہو رہی ہے. تو آگ از فیمنن، یعنی وہ ایک ہوتا ہے مونس سے. یہ ہم انشاءاللہ مذکر مونس جلد ہی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. میں اس میں پھر ہم ایگزامپلس دیکھیں گے قرآن میں آیات کی. تو الذی جعل، وہ جس نے بنائی، لکم، لا، لیے، کم تمہارے. یہ بھی ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے ہیں. لکم تمہارے لیے، من الشجر. تو دیکھیں من کا مطلب دوبارہ سے آ گیا. من الشجر، شجر کو کہتے ہیں درخت. تو من الشجر درخت سے، اخضر، اخضر کو کہتے ہیں ہم سبز، اخضر سبز. نارن آگ، ٹھیک ہے، نارن آگ. فَإِذَا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. تو تب، اذا کا ویسے جو ہے زیادہ تر جب یہ یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں تو جب کے لیے ہوتا ہے. اذا، اذا زلزلت الارض زلزالها. تو یہ جب کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے تب کے لیے یوز ہوگا، یعنی تب یا جب دونوں میں یوز ہو سکتا ہے. جس طرح ہم اپنی اس کو انٹرپریٹیشن ہم اپنے لیے آسان کر لیں. فائزہ، تو تب یا جب، انتم، تم، انتم جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے تم، من سے، ہو، اس. تو من ہو اس سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا مطلب اس سے اس لیے بنا ہے کہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ. تو اس سے، تو کے دون، تم جلاتے ہو. تو کے دون کا مطلب ہوتا ہے تم جلاتے ہو. تو اس کا مطلب ہو گیا جس نے بنائی تمہارے لیے درخت میں سے، یعنی سبز درخت میں سے آگ. تو تم یا جب تم اس سے جلاتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے. اور اگر ہم اس کا جو ہے لفظی ترجمہ دیکھیں جو نیچے، اگر انگلش میں ہم دیکھیں ہی از دا ون. تو دیکھیں یہاں پہ الذی کا مطلب ہے ہی از دا ون ہو گیوز یو فائر فرام دا گرین ٹریز اینڈ بی ہولڈ یو کنڈل فائر فرام دیم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا. تو اب یہ اس میں انڈرسٹینڈ کرنے والی لاجک یہ ہے کہ جو درخت ہوتا ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ لیونگ بینگ ہے اور وہ گرین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیلی لکڑ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی جب جلتا ہے تو بہت اچھا جلتا بھی ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اسٹیٹ میں ہمارے لیے کر دیتے ہیں کہ وہی چیز آگ پکڑ رہی ہوتی ہے. حالانکہ درخت میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جب وہ اس کو لگا ہوتا ہے زمین میں. تو یہ ایک نشانی ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس لیے یہ آیت مبارک ہے. پھر اس طرح جی آگے ہم فردر دیکھیں تو ہی ہو کریٹڈ فرام اے گرین ٹری اے فائر فار یو، اے فائر ٹو لائٹ یور اسٹووز ود. ٹھیک ہے جی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یک آگ سلگاتے ہو. تو یہ ہمارے پاس جو ایک اور ماشاءاللہ ہم نے آیت دیکھی جس میں کہ کچھ ورڈز ہم سیکھ رہے ہیں. جعل کا مطلب ہے بنائی، لکم تمہارے لیے، من سے، شجر درخت، اخضر سبز، نار آگ، فائزہ پس جب، انتم تم، من ہو اس سے، تو کے دون چلاتے ہو. اور الذی وہ یا اس نے، ٹھیک ہے، ہی از دا ون. تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگین جو رول ہم نے اوپر دیکھے ہیں بیسیکلی وہ والے رول اپلائی ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ننیشن نہ آنے کے کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تنوین یا تنوین کسرہ وہ چیزیں نہیں آ رہی. پھر ایک اور ہمارے پاس جو آج کی ہم لاسٹ آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ سیشن میں ہم جنڈر دیکھیں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو آج کی جو لاسٹ ہمارے پاس آیت ہے اس میں جو 287 ہے اس میں بھی اب یزو کا ورڈ آ رہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ 2187 اس کو ہم دیکھتے ہیں.
اور اس کا آپ کو ویسے کانٹیکس پتہ ہے نا کس کانٹیکس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے کس اس میں بتائی جا رہی ہے؟ رمضان. ویری گڈ، ماشاء اللہ یار، ماشاء اللہ، بالکل یہی ہے جو سحری کا ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کب تک سحری کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس کو ہم ابھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. 2187 2187 یہ دیکھیں، یہ اتنی پیاری آیت ہے اس میں. تو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس جو یہ سارا مطلب اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اس حصے پہ جاتے ہیں جہاں پہ کہ یہ تو حتیٰ یہاں کلو و کلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبینا، حتیٰ کلو کا مطلب ہے کھانا پینا، ٹھیک، کھاؤ، وش پینے کا مطلب ہوتا ہے شراب سے پینا، یعنی وشربو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ جب بھی عربک میں آئے گا، آپ قرآن میں جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہے یہاں تک کہ، یتبینا، ٹھیک ہے. یہ اب دیکھو ہم نے نا کیونکہ اردو پڑھی ہے تو اردو سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. بیان کرنا، بیان کرنے میں نا بولے واضح کر دینا، وضاحت کر دینا، تو اس لیے یتبینا جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب واضح ہو جائے، عربک میں واضح ہو جائے. لکم، اب یہ وہی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، لکم تمہارے لیے، تو یہاں پہ پھر آ گیا لکم الخیتا، لکم الخیتو، لکم الخیتو کا مطلب ہے خیتو دھاگا، لکم الخیت الابیض من الخیت الاسود من الفجر، من الفجر، ٹھیک ہے. تو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے یا ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا، ابیض و سفید، من سے، پھر خیت دھاگا، اسود سیاہ، من الفجر، فجر کے وقت یعنی، ٹھیک ہے. تو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سے دھاگے، سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. تو اب یہ جو ہے نا، یہ جو اسپیسیفک پورشن ہے آیت کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو مے ایٹ اینڈ ڈرنک انٹل یو سی دا لائٹ آف ڈان بریکنگ دا ڈارکنیس آف نائٹ، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور اگر اس کو ہم اردو میں دیکھیں یہاں پہ ایک اور مطلب اگر ہم اس کا دیکھیں تو اینڈ ایٹ اینڈ ڈرنک ایٹ نائٹ انٹل یو ڈسرن دا وائٹ اسٹریک آف ڈان، ٹھیک ہے. یہ اب یہ دھاگے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وائٹ اسٹریک آف ڈان اگینسٹ دا بلیکنیس آف دا نائٹ، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھو اس کا مطلب ہے جی کہ اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی یا شب کی دہاڑی سے سپیدہ صبح کی دہاڑی نمایاں ہو جائے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور ہم اگر دیکھیں تو تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. تو یہ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا نا جو کچھ آیات ہیں وہ با محاورہ استعمال ہوتی ہیں. اب ظاہری بات ہے دھاگا تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک مطلب کامن سینس کے طور پہ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اس وقت تک کھاتے رہو جب ایسا نظر آئے کہ یار رات کی جو اب سیاہی ہے نا وہ صبح کی سفیدی سے ریپلیس ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اس میں جو ہے نا ہمارے پاس قرآن میں احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس آج ہم اتنا ہی انشاءاللہ کریں گے، ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے. تو سر جی